ایک ایک چیز میں اگر آدمی سوچے غور کرے تو پتہ نہیں نعمتوں کا کیا جہان سامنے آئے. سوچتے نہیں ہم لوگ, غور و فکر نہیں کرتے. قرآن نے فرمایا کہ نیک بندوں کے بارے میں کہ الذین یتفکرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور بھی کرتے رہتے ہیں کہ کیسی کیسی چیزیں میرے مالک نے بنائی ہیں, میرے لیے بنائی ہیں, میرے نفع کے لیے بنائی ہیں, مجھے نعمتوں سے سرشار کرنے کے لیے بنائی ہیں. تو یہ فکر اور یہ سوچ جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس تو ہو. احساس ہوگا تو پھر شکر بھی ہوگا, اور پھر اس کو صحیح استعمال کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوگا. ایک مرتبہ میں ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ میرے شیخ, ان کے ساتھ ایک دعوت پر جمع تھے, کھانے کی دعوت تھی. بیٹھے ہوئے تھے. جب کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات اگر یار دوست جمع ہیں تو اپنا گپ شپ ہوتی ہے, کچھ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. حضرت نے جب دیکھا کہ کھانا آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ آج اس وقت کتنی ساری نعمتیں ہم پر جمع ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھانا ہے. کھانا بذات خود ایک نعمت ہے. اگر آدمی کوئی بھوکا ہو تو پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کھانا لذیذ ہے یا غیر لذیذ ہے, اور اچھا ہے یا برا ہے. اس کو تو بھوک کے عالم میں کوئی چیز بھی دے دو وہ اس کو رغبت سے لے گا اور کھائے گا. تو کھانا ہونا ایک نعمت. پھر یہ کہ کھانا لذیذ ہے, کھانے کا لذیذ ہونا دوسری نعمت. کھانے کا لذیذ ہونا دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کی. پھر کھانا ہو اور لذیذ بھی ہو لیکن بھوک نہ ہو. بھوک نہیں ہے, کھانا رکھا ہے, سب کچھ میں نعمتیں مہیا ہیں, بھوک نہیں ہے. تو بھوک ہونا یہ تیسری نعمت. چوتھی نعمت یہ کہ بھوک بھی ہے, کھانا بھی ہے, لذیذ بھی ہے, لیکن پرہیز ہے. منع کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے کہ بھئی فلاں چیزیں نہیں کھانا, یا حکیم نے منع کیا ہوا ہے فلاں چیز مت کھانا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مواعظ میں, ایک جگہ حضرت نے فرمایا کہ میں ایک بڑے بڑے نواب تھے لکھنؤ کے, ان کا زبردست عالیشان محل تھا اور انواع و اقسام کی نعمتیں ان کے ہاں جمع تھیں, لیکن بیماری ایسی لائق ہو گئی کہ طبیب یہ کہتے تھے کہ تم اور کوئی چیز نہیں کھا سکتے سوائے ایک قیمہ, گوشت کا قیمہ, اس کو ململ کے کپڑے میں رکھ کر اس کا رس نکال لو اور بس وہ پیو. اب گھر میں بریانی بھی بن رہی ہے اور قورمہ بھی بن رہا ہے اور کباب بھی بن رہے ہیں اور پھل بھی انواع و اقسام کے آ رہے ہیں, لیکن نواب صاحب کھا نہیں سکتے. تو کیا وہ نعمتیں دھری کی دھری رہ گئیں. تو پرہیز نہ ہونا یہ ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. پرہیز نہ ہونا یہ چوتھی نعمت کہ بھائی کھانا ہے, لذیذ بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور کوئی پرہیز بھی نہیں, چوتھی نعمت. پھر یہ کہ چلو کھانا بھی ہو, لذیذ بھی ہو اور پرہیز بھی نہ ہو اور بھوک بھی ہو, اچانک کوئی خبر آ گئی ایسی کہ کھانا چھوڑ کے جانا پڑا, پریشانی کی خبر آ گئی, تو کھانا بالکل بیکار ہو جاتا ہے. کسی کی موت کی خبر آ گئی, کسی کی
معلوم ہوا کہ وہ ہسپتال میں جو ہے وہ بالکل اپنے آخری سانس لے رہا ہے، اس کی خبر آ گئی اپنے اعزا میں سے، تو کھانا کھایا جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ پانچویں نعمت۔ پھر یہ کہ کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پرہیز بھی نہیں ہے، کوئی خبر بھی ایسی نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے کھانا بیکار ہو جائے، لیکن کھلانے والا ذلت سے کھلا رہا ہے، ذلیل کر کے کھلا رہا ہے۔ تو ذلیل اچھے سے اچھا کھانا ہو، ذلیل کر کے کھلا، کھا لے تو، اور یہ تو میرے فقیر آ گیا کہیں سے، اس طرح ذلیل کر کے کوئی کھلائے کسی طرح بھی۔ تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو وہ کچھ ذلیل کر کے کھلائے گا تو کیا کھانے میں مزہ آئے گا؟ تو الحمدللہ کھلانے والا عزت سے محبت سے کھلا رہا ہے، یہ ایک چھٹی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ صرف ایک کھانے کے اندر اگر غور کرو تو اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں، اب غور نہیں کرتا انسان، بس کھانا آیا، بس زیادہ زیادہ بسم اللہ پڑھ لیا زبان سے اور کھا گئے سب مزے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں ان کا دھیان نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو تم جب بستر پر جاؤ تو معلوم ہوا کہ بھئی الحمدللہ کمرہ ہے شاندار، آرام کا کمرہ ہے، آرام کا بستر ہے، اپنا گھر ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے بیوی ہے، اپنے گھر والے ہیں۔ تو تصور کرو کہ اچانک ذرا تصور کرو کہ ایک جنگل میں جا رہے ہو، رات کا وقت ہے اور گاڑی میں جا رہے ہو، گاڑی خراب ہو گئی یا پیٹرول ختم ہو گیا اور اب وہ گاڑی چلنے کے لائق نہیں ہے، نہ آس پاس کوئی بستی ہے، نہ آس پاس کوئی دکان ہے جہاں سے گاڑی کے لیے پیٹرول لے لیں، نہ کوئی ساتھ میں گیرج ہے کہ وہاں گاڑی کی مرمت کرا لیں، بلکہ اندھیرا ہے، بالکل صحرا ہے، ایسا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، نہ میں چل سکتا ہوں نہ گاڑی چل سکتی ہے، اس حالت میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اور میرے ساتھ ہی اس قسم کے واقعات پیش بھی آ چکے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اچانک اس حالت میں دعا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، یا اللہ کوئی راستہ نکال دے، اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے، وہ رکتی ہے تمہاری حالت کو دیکھ کر، کہتی ہے چلو میرے پاس بیٹھو میں تمہیں پہنچاتا ہوں شہر۔ اس وقت دیکھو کہ گھر کی اس بستر کی کیا قیمت تمہیں معلوم ہوگی، کیا نعمت ملی مجھے، رات میں اندھیرے میں پھنس گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بستر تک پہنچا دیا۔ تو جب بستر پر لیٹو تو تھوڑا تصور کر لو کہ میں اس طریقے سے ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے بستر عطا فرما دیا۔ تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ یہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے سے۔ تو اس کی مثال دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دیہاتی ہے، وہ اونٹ پر سوار ہو کر کہیں سفر پہ جا رہا ہے، اونٹ پر سوار ہو کر، اور کہیں بیچ میں رکا، اونٹ گم ہو گیا، بھاگ گیا کہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے۔ اب بیچارہ ریگستان میں ہے، پریشان ہے، کیسے جائے، سواری نہیں ہے، ریگستان کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہے، عرب کا ریگستان، ایسا ریگستان ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے، وہاں نہیں
مل رہی، بھاگ گئی اونٹنی. اچانک کسی طرح کافی پریشان ہونے کے بعد اچانک وہ اونٹنی اس کو نظر آ جائے اور اس کے پاس آ جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. کہتا اتنی خوشی ہوگی کہ وہ اس کو صحیح الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ کہے گا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی الٹا کہا جائے گا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن خوشی کی عالم میں اپنے حواس سے کھو بیٹھا اور الٹا کہہ گیا کہ اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. اتنی خوشی ہوئی اس کو اچانک اونٹنی مل جانے سے کہ حواس سالم نہ رہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی گناہ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے کہ اس دیہاتی کو اپنے اونٹنی ملنے سے خوشی ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچنے کی ہمارے اندر یہ طرز فکر پیدا فرما دے کہ کہاں کہاں ہم کیا کیا نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کچھ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، غلط مصرف سے بچائے.